وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بڑے پیارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ آل نبی اور اہل بیت نبی ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آل رسول سے مراد کون کون لوگ ہیں۔ میں دوسرے سوال کا جواب پہلے عرض کروں گا۔ آل رسول سے مراد کون لوگ ہیں، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بنیادی فرق اہل تشیع کا اور اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سبھی لوگ حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سارے لوگ اس میں موجود ہیں۔ تو ان کے آگے پھر کئی اقوال ہیں، لیکن ان میں سے سب سے معتبر ترین، مستند، معتمد علیہ اور راجح جو قول ہے اس کے مطابق آل نبی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج، آپ کی تمام اولاد، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو ہاشم، بنو مطلب اور ان کے موالی، یہ لوگ مراد ہیں راجح ترین۔ اب میں اس بات پر چند دلیلیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ یہاں تک بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، اس کی دلیل آیت تطہیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت تطہیر سے پہلے بھی جتنی آیات ہیں قرآن مجید کی، اس مقام پر وَمَن یَقْنُتْ مِنکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، یہ سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو، امہات المومنین کو خطاب ہے، اور اسی خطاب کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اہل بیت کا لفظ استعمال کیا، اگر قرآن مجید کی روشنی میں اس لفظ کو ہم سمجھیں کہ قرآن مجید اہل بیت کا لفظ کس پر بولتا ہے، سورۃ ہجر ہے، اس میں آیت نمبر 59 اور 60، اس میں سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں اہل بیت کا لفظ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، تو اہل بیت کا لفظ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کی روشنی سے اور بھی کئی دلیلیں ہیں۔ ایک بات تو ہمیں سمجھ آئی کہ قرآن مجید کے اندر اہل بیت کا لفظ اس جگہ کے علاوہ بھی بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس جگہ پر بھی بیوی کے لیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی سے ازواج آپ کے اہل بیت ہوئے، نمبر ایک۔ نمبر دو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2907، اس حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد، اس سے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے، اس سے پتہ چلا بنو ہاشم، بنو مطلب کے لوگ وہ اہل بیت یا آل رسول میں شامل اور داخل ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث 18464، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ تو فقال لہ حسین، یہ حدیث بیان کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین کہتے ہیں میں نے پوچھا ومن اہل بیتہ یا زید، اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بیویاں ان کے اہل بیت سے نہیں؟ ولکن اہل بیتہ، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں وہ اہل بیت، لیکن اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ تو زید نے کہا ہم آل علیشن، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، و آل عقیل، عقیل کی آل، و آل جعفر، جعفر کی آل، و آل عباس، عباس کی اولاد۔ تو یہ سارے بنو مطلب اور بنو ہاشم اس میں جمع ہو گئے۔ دو دلیلیں میں نے عرض کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کی جو ازواج ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، اور بنو مطلب بنو ہاشم کے تمام لوگ اور ان کے موالی وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذریت اولاد ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ اس کی دلیل حدیث قصہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بلائی، ان سب لوگوں کو چادر کے اندر علی بن ابی طالب کو، فاطمہ کو، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو کیا، کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ اہل بیت کی کیٹیگری ہے۔ اب اگلا سوال آپ نے کیا آل اور اہل، آل رسول اور اہل بیت رسول، اس میں کیا فرق ہے؟ اہل بیت کا لفظ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کے اندر بیویوں کے لیے بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن ہمارے عرف میں آل رسول اور اہل بیت رسول یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں۔ اور اگر گرامر کے اعتبار سے ان کو سمجھنا چاہیں تو اہل کا جو لفظ ہے اور آل کا لفظ ہے یہ حقیقت میں دونوں ایک ہیں۔ اہل جو لفظ تھا اس کی جو ہا ہے اسے حمزہ سے بدل دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہا اور حمزہ یہ دونوں قریب المخرج ہیں، اور قریب جو مخرج حروف ہوتے ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے کئی مقامات پر ایسا ہوا ہے، اوریکا سے اوہریکا پڑھا جاتا ہے، حمزہ کو ہا سے بدل دیا گیا۔ جیسے حمزہ کو ہا سے بدل دیا گیا ایسے ہی کبھی ہم جو ہا تھی اس کو حمزہ سے بدل دیا گیا۔ جب اہل کی ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا تو اہل جو تھا وہ آل بن گیا، دو حمزے اکٹھے آ گئے۔ اور قاعدہ ہے کہ جب دو حمزے کسی کلمے میں اکٹھے ہو جائیں، ان دونوں میں سے دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو ما قبل حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہو جاتا ہے۔ معنی والا قاعدہ وجوبی، تو یہ اعلن سے آل ہو گیا، یعنی آل اصل میں اہل ہی تھا، اس میں قاعدہ لگنے کے بعد اہل کا لفظ آل ہو گیا۔ فرق کوئی نہیں، صرف ہمارے بولنے میں استعمال کرنے میں فرق ہے۔